کسان جیتے جی مر گیا، اس کی کوئی کسی فصل کا اس کو معاوضہ نہیں ملا۔ اچھا ایک بندہ گیا، اس نے جا کے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب سپیکر کھولے، میں نے اعلان کرنا ہے۔ تو مولوی صاحب نے پریشانی میں پوچھا کون مر گیا ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کمپنی جو ہے 40 35 پھر 18 پھر 10 آ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کوئی ایک محکمہ مجھے نیک بات بتا دیں، آپ عدلیہ سے لے کے، آپ اسٹیبلشمنٹ سے لے کے، آپ بیوروکریسی سے لے کے، آپ عوام تک، میں کہتا ہوں کہ ہم گندم نہیں خرید کریں گے، پھر جب پریشر بڑھا تو انہوں نے کہا کہ گندم خرید کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ پیارا کسان، گندم اس وقت گناہ بن گئی۔ گزارش یہ ہے کہ ہم اگر حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں، ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو نظام وضع کیا، جو سسٹم بنایا آن گراؤنڈ، اس کے اوپر کیا ثمرات مل رہے ہیں کسانوں کو۔ آج اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ کسان کا ایک دار و مدار اس کی فصل سے جڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اس فصل سے جڑے ہوتے ہیں۔ اب میں ایک بات کہ حکومت نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، میں کسی سے سن رہا تھا کہ یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے کا محاورہ ہے وہ کیسے بنا؟ کہتے ہیں کہ ایک کسی ملک کے اندر حکومتی لیول کے اوپر کوئی ایک دوڑ کا بندوبست کیا گیا، اور اس میں وہ ایک نشان سرخ جو ہے وہ سڑک کے کنارے لگا دیا گیا، اور جو دوڑنے والے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ نے وہ جو سرخ بتی ہے اس کو ہاتھ لگا کے آپ نے واپس آنا ہے۔ اچھا کچھ ہوا یوں کہ 5 لوگ تھے، تو ان میں ہاتھ لگا کے 4 لوگ تو واپس آ گئے، تو 5واں بندہ گم ہو گیا۔ تو خیر وہ جو انتظامیہ تھی انہوں نے اس جو ہے وہ ریس کا نتیجہ جو ہے وہ بیان کیا، اور اس کا اعلان کیا، جو بندہ جیت گیا اس کو انعام دیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو 5واں بندہ گم ہو گیا وہ 2 دن کے بعد آیا، اور آ کے اس نے لڑنا شروع کر دیا کہ جی آپ نے مجھے جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بھلے لوگ، ہم نے تو وہ تمہیں نشان دکھایا تھا، تو آپ نے اس کو ہاتھ لگا کے آنا تھا۔ تو اسی دوران کوئی ٹرک وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کی بتی بھی پیچھے سے سرخ جل رہی تھی، اور وہ بھولا جو تھا وہ ریسر، وہ ٹرک کے پیچھے ہی بھاگتا رہا۔ تو اس وقت حکومتوں کی پالیسیاں یہ ہیں کہ انہوں نے کسانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کیسے لگا ہے؟ آپ سنیے، یعنی 2024 کے اندر جب حکومت آئی، پنجاب حکومت نے اعلان کیا کہ ہم گندم نہیں خرید کریں گے، پھر جب پریشر بڑھا تو انہوں نے کہا کہ گندم خرید کریں گے۔ مجھے یاد ہے کہ بلال یاسین صاحب شاید اس وقت وزیر خوراک تھے، تو حکومت نے ایک ایپ بنا دی اور اشتہار لگا دیے کہ جناب کسان سے جو ہے وہ 20 من پر ایکڑ جو گندم خرید کی جائے گی، آپ اس کے اندر جو ہے وہ اندراج کرائیں۔ تو لمبی لائنیں جو ہے وہ خوراک کے گوداموں پہ کسانوں کی دیکھنے میں آئیں، کھجل خوار ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اینڈ میں حکومت نے جو ہے نا وہ سرخ بتی دکھا دی،
ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اور کسان مارا گیا. کسان نے 1800-1900 میں گندم بیچی. دوبارہ اگلے سال پھر یہی ڈرامہ ریپیٹ کیا گیا. کہا گیا کہ آپ گندم بیجیں. اب جب یہ سال آیا، دیکھیں ہم پالیسیاں کیسی بناتے ہیں، میں اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ ایک نیا نظام لے کے آ رہے ہیں. ایک 76 سال کا نظام چلا ہوا ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے، عملہ موجود ہے، اور وجہ کیا ہے اس کو ختم کرنے کی کہ جی اس میں کرپشن بہت ہوتی ہے، گندم چوہے کھا جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پہلی بات تو یہ ہے کوئی ایک محکمہ مجھے نیک بات بتا دیں. آپ عدلیہ سے لے کے، آپ اسٹیبلشمنٹ سے لے کے، آپ بیوروکریسی سے لے کے، آپ عوام تک، میں کہتا ہوں جس کا داؤ لگتا ہے وہ اپنا داؤ لگاتا ہے. خیر انہوں نے ایک نیا نظام جناب دے دیا، اور وہ نیا نظام ایگریگیٹر تھا. بھائی گندم شروع ہو گئی، بتائیے کیا نظام ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کمپنی جو ہے 40 35 پھر 18 پھر 10 آ گئی. چلیں بھائی اب رجسٹریشن شروع کر دی گئی. اب آپ یقین کیجئے مجھے ایک اور جو ہے وہ واقعے کا علم ہوا کہ ایک اہلکار جو ہے کہ حکومت پنجاب نے یہ اعلان کیا کہ آپ مساجد میں اعلان کریں کہ کسان جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کرائے اور اس کو باردانہ دیا جائے گا، جو ہے وہ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ 3500 روپیہ جو اس کا معاوضہ دیا جائے گا. اور پہلے یہ کہا گیا تھا کہ کھیت سے اٹھائے گی ایگریگیٹر جو کمپنی ہے، اور پھر اس کے بعد پالیسی شفٹ ہوا. اچھا ایک بندہ گیا، اس نے جا کے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب سپیکر کھولے، میں نے اعلان کرنا ہے. تو مولوی صاحب نے پریشانی میں پوچھا کون مر گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مرا کوئی نہیں، پنجاب حکومت نے کہا کہ اعلان کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو کہنا چاہیے تھا کہ کسان مر گیا، کسان جیتے جی مر گیا، اس کی کوئی کسی فصل کا اس کو معاوضہ نہیں ملا، گنے میں اس کو بے دردی کے ساتھ لوٹا گیا. آلو میں وہ مارا گیا کہ اس نے فصل کے اندر اپنے آلو کو تلف کر دیا. سبزیوں میں وہ مارا گیا. بھائی آپ کیسی پالیسیاں بناتے ہیں کہ آپ کی گروتھ بھی نیچے آ گئی ایگریکلچر کی، اور وہ کمپنیاں بھی انتظار آج کے دن تک ہم کر رہے ہیں کہ وہ کمپنیاں آئیں گی. کوئی کمپنیاں نہیں آئیں، کوئی باردانہ کسی کو نہیں ملا. یہ ایک فرضی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے ضلع کے اندر 6 سینٹر ہیں. بھائی اگر آ رہے ہیں کسان تو آپ اعلانات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے ہاں ایک فائدہ ہوا ہے، وہ بنتا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ 3500 کا ایک اعلان کر کے کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ پہلے کچھ جو مطلب ایک گراوٹ دیکھی گئی تھی، اب وہ تھوڑی سی سٹیبل ہوئی ہے. اچھا اب وہ جو ہے خریدنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ کل کو حکومت جو ہے وہ ہم سے چھین لے گی. اب یہ بھی ایک دیکھیں نا، یہ بھی مارکیٹ کو نیچے لے جاتے ہیں. یعنی آپ کی 2700 سے شروع ہوئی، 2700 2800 2900 آپ کہیں کہیں فلکچویٹ ہو رہی ہے، کوئی 3100 3200 ایسے اضلاع جہاں پہ فلور مل زیادہ ہے، جس طرح ہمارے ضلع میں زیادہ ہے رحیم یار خان کے اندر، تو وہاں پہ ریٹ جو ہے وہ
प्राइवेट बेहतर मिला है। पूछना यह है कि हुकूमत पंजाब क्या कर रही है। सवाल यह करना है डीजी फूड साहब से। नो डाउट उनकी नीयत पे मैं शक नहीं करता, उन्होंने बहुत अच्छी एक पॉलिसी बनाई, मगर जो कारोबारी लोग हैं, यकीन कीजिए कि मेरी खुद बात हुई है और मैं पाबंद हूं कि मैं उस एग्रीगेटर कंपनी के मालिक का नाम नहीं बता सकता। तो आज के दिन तक वो कहते हैं कि हमने जो है वो कोई इरादा नहीं किया, टाइम बाय है। और फिर हम मुझे बताएं कि क्या कहें कि पंजाब हुकूमत की वो पॉलिसी कहाँ है। वो कागज़ों में है, इश्तिहारों में है, ऑन ग्राउंड जो है वो हम मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर भी गए हैं, एक दाना भी अभी तक जो है ना खेतों से गंदम चली गई। वो चाहे कोई जो किसान तकड़े होंगे उन्होंने रख ली होगी, बाकी जो है वो तो उन्होंने व्यापारी को बेच दी। अब देखें ना क्यों वो सेंटर पे लेके जाएंगे कि अगर उनको 3300 रुपए घर से आके ले जाएंगे, उनका 100-200 जो उनकी खज्जल ख्वारी होनी थी और गोदाम पे लेके, अव्वल तो कोई लेने वाला ही नहीं है, तो वहां लेके जाते तो वो वहीं अपनी गंदम जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है पॉलिसी बनाने वालों से कि आप नीचे भी देख लिया करें, ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी देख लिया करें कि क्या जो है वो हालात हैं। आप ये ऐसा मजाक मत करें किसानों के साथ कि उनके घरों में फाके शुरू हो गए हैं अब और वो बहुत परेशान है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो पाकिस्तान को सरसब शादाब भी रखे, अनाज की मेरे मुल्क में कमी भी ना हो, और अल्लाह ताला जो किसान को और हमारी जो फोर्सेस को, किसान जो है वो फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है, हमारी फोर्सेस जो है बॉर्डर सिक्योरिटी की ज़ामिन है। अल्लाह सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।